تین طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا. تین طریقے. جی تین طریقے صحیح. ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا انسان دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور تیسرا اعضائے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اب دل سے کیسے کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو وہ فیل کرے، دل میں احساس کرے، اس کو فیل کرے اور پوشیدہ رکھے، اور دل میں یہ یقین جانے، اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے ملا ہوا یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے. اب یہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ یہ دل میں رکھے. اب دوسرا وہ ہے دل سے، زبان سے اقرار. زبان سے کیا ہے کہ وہ کلمات ادا کرے جو اظہار تشکر کے لیے مخصوص ہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی الحمدللہ، تو اسی طرح جو بھی اللہ نے ہمیں جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ کہتے ہیں، یا اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، یا ہر شخص جو ہے وہ اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اپنی طریقے سے، تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا علماء کرام فرماتے ہیں وہ اعضائے بدن ہے، کہ اعضائے بدن کے ذریعے سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. اب وہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں. اب اللہ نے جو ہمیں اعضاء عطا فرمائے، ان اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں ہم جو ہے وہ صرف کریں، نیکیوں کے اندر استعمال کریں. اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس سے جو ہے وہ ہم اگر کسی مسلمان کے عیب دیکھیں تو ہم اس عیب کو چھپا لیں، یہ آنکھوں کا شکر ہے. اسی طرح اگر ہم نے کسی مسلمان کے عیب سنے ہیں اور ہم سن کر جو ہے وہ ان کے عیبوں کو چھپا لیں، ڈھانپ لیں، یہ کان کے جو ہے نا وہ اعضائے شکر. یعنی کہ اس کو وسیم بھائی ہم سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اسے گناہوں سے بچا لیں، گناہوں سے بچا لیں. کان اگر اللہ پاک نے عطا فرمایا تو گناہوں سے بچا لیں. اس میں ہر چیز ہی داخل ہو جائے گی مدنی چینل کے ناظرین، کہ آنکھ ہے اگر تو پردہ ڈال رہے ہیں، دیکھنے کے بعد بھی آپ نہیں بیان کر رہے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت کا شکر ہے. لیکن اسی آنکھ سے کہیں معاذ اللہ اگر گناہ ہو رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، معاذ اللہ ڈرامے دیکھتا ہے، تو کوئی اگر یہ گناہ کرتا ہے تو یہ بھی تو گناہ ہے، یہ ناشکری ہے اس نعمت کی. کوئی حرام سنتا ہے، گانے سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، اور اس میں اس کو سکون ملتا ہے، معاذ اللہ لذت ملتی ہے، سکون تو نہیں ہے، لذت ملتی ہے اس کو، چونکہ گناہوں کی بھی ایک لذت ہے، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. اگر کوئی اس طرح کا یہ لت لگ چکی ہے تو یہ بھی تو ناشکری ہے نا نعمت کی. تو اسی طرح اگر وسیم بھائی یہ جو نعمت ہے اگر ہم اسے یہی کہہ دیں کہ گناہوں سے بچا لیں اپنے آپ کو. اچھا، اس میں یہ نعمت کے شکر کا سب سے ادنا درجہ ہے. اچھا، ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو جو ہے وہ گناہوں سے بچا لیں، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ گناہوں سے بھی بچائے اور اللہ کے عبادات کے اندر اس کے احکامات کو بجا لانے کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کریں. کیا بات ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ادنا درجہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ادنا درجہ سب سے کم یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا ہم جو ہے غیر جگہ استعمال نہ کریں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اللہ کی مخالفت میں اس کے، یعنی ہمارا بدن وہاں نظر نہ آئے جہاں رب کی رضا نہیں ہے، جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے. جن جگہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا وہاں ہم نہ ہوں، ہمارا بدن نہ ہو، ہمارا دل وہاں نہ اٹکے، ہم اپنے آپ کو وہاں پر لے آئیں جہاں میرے رب کی رضا ہے، جہاں میرے رب کی خوشنودی ہے، جہاں جانے سے مجھے میرا رب اپنی رضا کے مجدے بھی عطا فرماتا ہے اور میرے لیے جنت کا راستہ بھی آسان فرماتا ہے.